اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر بہتان باندھے اور صداقت کے آ جانے کے بعد اس کی تکذیب کرے؟ تو کیا جہنم میں کافرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص صداقت کا پیغام لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ در حقیقت صاحبان تقوی اور پرہیزگار ہیں۔ ان کے لیے پروردگار کے یہاں وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور یہی نیک عمل والوں کی جزا ہے، تاکہ خدا ان برائیوں کو دور کر دے جو ان سے سرزد ہوئی ہیں، اور ان کا اجر ان کے اعمال سے بہتر طور پر عطا کرے۔ کیا خدا اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ کو اس کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں، حالانکہ جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو وہ ہدایت دے دے اس کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیا خدا سب سے زیادہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو کہہ دیجئے کہ کیا تم نے ان سب کا حال دیکھا ہے جن کی عبادت کرتے ہو، کہ اگر خدا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس نقصان کو روک سکتے ہیں، یا اگر وہ رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس رحمت کو منع کر سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا خدا کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کہہ دیجئے کہ قوم والو، تم اپنی جگہ پر عمل کرو اور میں اپنا عمل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد عنقریب تمہیں سب کا حال معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہم نے اس کتاب کو آپ کے پاس لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب جو ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے فائدہ کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا وہ بھی اپنا ہی نقصان کرے گا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اس بات میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر سفارش کرنے والے اختیار کر لیے ہیں؟ تو اب کہہ دیجئے کہ ایسا کیوں ہے؟ چاہے یہ لوگ کوئی اختیار نہ رکھتے ہوں اور کسی طرح کی بھی عقل نہ رکھتے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ شفاعت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اسی کے پاس زمین و آسمان کا سارا اقتدار ہے، اور اس کے بعد تم بھی اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب ان کے سامنے خدا یکتا کا ذکر آتا ہے تو جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے علاوہ کسی اور کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کہیے کہ اے پروردگار، اے زمین و آسمان کے خلق کرنے والے اور حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر سکتا ہے جن میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر ظلم کرنے والوں کو زمین کی تمام کائنات مل جائے اور اتنا ہی اور بھی مل جائے تو بھی یہ روز قیامت کے بدترین عذاب کے بدلہ میں سب دے دیں گے، لیکن ان کے لیے خدا کی طرف سے وہ سب بہرحال حاضر ہوگا جس کا یہ وہم و گمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور ان کی ساری بد کرداریاں ان پر واضح ہو جائیں گی، اور انہیں وہی بات اپنے گھیرے میں لے لے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی زور پر دی گئی ہے، حالانکہ یہ ایک آزمائش ہے اور اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا تو کچھ ان کے کام نہیں آیا جسے وہ حاصل کر رہے تھے، بلکہ ان کے اعمال کے برے اثرات ان تک پہنچ گئے، اور ان کفار میں سے بھی جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان تک ان کے اعمال کے برے اثرات پہنچیں گے، اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ ہی جس کے رزق کو چاہتا ہے وسیع کر دیتا ہے اور جس کے رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ ان معاملات میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پیغمبر آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم سب اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے لیے سراپے تسلیم ہو جاؤ، قبل اس کے کہ تم تک عذاب آ جائے تو پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکتی ہے۔